کیا اردو اسپیکنگ اور بنگالی اسپیکنگ آپس میں ان کی کیا میل جول تھا، اور یہ جو تاثر ہے کہ وہ لوگ پہلے دن سے الگ ہونا چاہتے تھے، کہ اگر آپ اس کے اوپر بھی کچھ بات کرنا چاہیں۔ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں یقیناً اس پہ بولنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سن 65 کی جو جنگ تھی ہے نا، اس جنگ میں بنگال کے لوگوں نے جہاں تن من اور جان کی اپنی تمام شدت سے حصہ لیا تھا۔ یہ تو مطلب ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا، ہمیں جو ہے ہمارے بنگالی دوست بھی تھے محلے میں بھی، کھیل کے دوران ہے نا، اور لیکن کہیں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا تھا اس وقت تک، میں 66-67 کی بات کرتا ہوں، جہاں یہ اندازہ ہو کہ ایک دن یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، بات چیت بھی رہتی تھی، بنگلہ بھی ہم لوگ وہ مطلب اتنی اچھی مجھے بنگالی نہیں آتی تھی، لیکن ہم کچھ بول لیتے، سمجھ لیتے تھے ہے نا، وہ ان کو اردو بلکہ ہم سے اچھی آتی تھی اکثر لوگوں کو۔ تو کہیں نفرت کا کوئی احساس یا یہ گمان نہیں تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ میں چونکہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں یا اردو بولتا ہوں تو میرے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ مجھے کبھی بھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ مجھے کوئی کہیں اسکول میں یا کہیں جاب میں یا کہیں، جیسے میرے بھائیوں نے جاب کی، میرے منجلے بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے نا، وہ بھی وہاں کالج میں پڑھتے تھے اور ان کو بھی انہوں نے جاب بھی کی تمام، تو کہیں ہم لوگوں کو یہ اس کا احساس نہیں تھا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے غالباً 67-68 کے بعد ہوا ہے، اور وہ جو 2-3 سال کا پیریڈ تھا نا، تو ماشاء اللہ کی وجہ سے جو ہے جو نتائج نکلے، اور وہ پھر اس سیاسی مسائل کو جو ہے علیحدگی پہ جو ہے وہ کیا۔ تو وہاں کے کچھ دوستوں کی یاد باقی ہے، کوئی رابطہ ہوتا ہے کبھی ان سے؟ جی بالکل، بلکہ یہ ہوا کہ وہاں ہمارے کچھ بنگالی دوست بھی تھے اور کچھ اردو بولنے والے بھی تھے، تو ابھی بھی بلکہ ہمارے ساتھ جو میرے اسکول کے کچھ دوست تھے، ان میں وہ جاوید منظور میرے ایک دوست، اس کے علاوہ رئیس، ان میں سے دو لوگ یہاں آ گئے نا، 2 جو بہت قریب، بلکہ 3-4 یہاں آ گئے، باقی وہیں رہے، 1-2 لوگ بھی وہیں رہے، ان سے بھی رابطہ رہا، ابھی کچھ سال سے نہیں ہے لیکن بہرحال تھا ہے نا، اور کچھ بنگالی دوستوں وغیرہ سے بھی رابطہ۔ ایک میں بڑی اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، جب ہمارے زمانے میں مشرقی پاکستان تھا، وہاں کا تعلیمی معیار جو ہے وہ مجھے مغربی پاکستان سے، اس وقت کے مغربی پاکستان سے بہت بہتر لگا۔ اچھا، مطلب اس وقت بھی ان کا معیار بہتر تھا؟ بالکل، آپ یہ سمجھ لیں کہ انگریزی ہمیں انگریزی میں پڑھائی گئی تھی، اردو میں نہیں پڑھائی، جیسے آج کل بھی ہمارا ہوتا ہے۔ جب میں یہاں آیا اور یہاں میں نے اسلامیہ سائنس کالج میں داخلہ لیا، تو وہ جب اردو کی کلاس ہو رہی تھی تو وہ A&D کا استعمال بتا رہے تھے آرٹیکل کا، اس میں مجھے بڑی ہنسی آتی تھی، جبکہ آپ اس وقت انٹر میں تھے۔ ہاں انٹر میں تھے نا، فرسٹ ایئر میں آ گئے تھے۔ ذکر کروں آپ سے کہ مشرقی پاکستان میں مشاعرے بڑے اچھے ہوا کرتے ہیں، سالانہ مشاعرے جو ہے، تو آپ کو ایک مشاعرے کا حال میں بتاؤں جو 1967 میں ہوا تھا، اور وہ وہاں پہ ایک گلستان سینما ہوتا تھا، اس میں مطلب وہ مشاعرہ ہوتا تھا، بڑا زبردست مشاعرہ، ڈاکٹر اندلیب شادانی صاحب کی وہ صدارت میں ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں جو ہے اس میں ایک صاحب تھے جو شاہین غازی پوری کے نام سے شاعری ان کی دو ایک غزل ایک نظم پڑھی تھی، وہ بڑی مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں، تو اور اس کا میں بعد میں بھی کچھ حوالہ دوں گا، کہ اس میں ایک شعر ان کا تھا کہ اب آپ سوچیں کہ وہ تھوڑا حالات بدلنا شروع ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے نا، کھل کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی لیکن ڈھکی چھپی چیزیں تھیں۔ اقبال عظیم صاحب کی بھی اس میں وہ شرکت تھی، تو وہاں جو ہے میری 2 شعر تھے بڑے اچھے لگے تھے مجھے۔ وہ ایک تھا کہ اپنی آواز ہی ٹکرا کے پلٹ آتی تھی، ہم جہاں رہتے ہو پتھر کا نگر ہو جیسے، تو یہ پوری عکاسی ہوتی ہے چیزوں کی ہے نا۔ تو خیر یہ 1-2 شعر وہ ان کے ولی عالم وہ شاہین غازی پوری کے نام سے اس زمانے میں وہ تھے۔